بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ آیات میں کفار کے احوال تھے، اس سے پہلے کامل ایمان والوں کی گفتگو ہوئی تھی، تو آج ہے منافقین کے احوال سے متعلق۔ منافقین، نفاق کی ابتدا کیسے ہوئی، منافقین کی ابتدا کب اور کہاں سے ہوئی ہے، اس کا بیان بھی ہوگا۔ اور منافقین کے بہت سے احوال ہیں جو کہ 13 آیات کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ تو آج آیت نمبر 8 ہے، تو اس میں ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ آمنا، اپنے منہ سے، اپنے الفاظ سے کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، صرف اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، دل سے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جیسے کہ سورۃ المنافقین میں ہے، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، وہ یوں گواہی دیتے ہیں کہ نشہد انک لرسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتے ہیں کہ منافق اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ تو کفر صراحتاً انکار کرنے کو کہتے ہیں، ایمان صراحتاً اقرار کرنے کو کہتے ہیں، اور جو یہ نفاق ہے یہ اس کے درمیان میں ہے، دل سے تصدیق نہیں کرتے تھے اور زبان سے اقرار کرتے تھے، اور زبان سے اقرار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ دھوکہ دینا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کو بھی، اور اپنے گمان کے مطابق اللہ کے رسول کو اور صحابہ کو، مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، تاکہ وہ دنیا میں قتل سے، جنگ سے اور قید ہونے سے بچ جائیں، اور مال غنیمت کو ایمان والوں کے ساتھ حاصل کرتے رہیں۔ یہ وہ دھوکہ دینا چاہتے تھے۔ تو نفاق اخفاء کو کہتے ہیں، دل میں کسی چیز کو چھپا لینا اور الفاظ سے کوئی اور بات کو ظاہر کرنا، جو دل میں ہے اس کے خلاف کو ظاہر کرنا، کسی نقصان اور تکالیف اور مصائب سے بچنے کے لیے۔ تو وہ مسلمانوں سے، جنگ سے بچنے کے لیے کہ اگر مسلمانوں کو ہم اظہار نہیں کریں گے اسلام کا اور کفر کا اظہار کریں گے، تو وہ پھر ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی قتال کریں گے جیسے دیگر کفار کے ساتھ ہے، ہمارا مال بھی وہ مال غنیمت اسی طرح بنائیں گے جیسے کفار کے ساتھ ہے، اسی طرح قید کیا جائے گا جیسے کہ ان کو قید کیا جاتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے وہ اسلام کا اظہار کرتے تھے۔ تو اس کی ابتدا کیسے ہوئی ہے؟ تو منافقین مکہ مکرمہ کی زندگی میں، مکی زندگی میں منافقین نہیں تھے۔ منافقین کا جو نفاق کی جو ابتدا ہے وہ مدینہ منورہ سے ہوئی ہے۔ مکہ مکرمہ میں تو اس کے خلاف تھا، بلکہ اسلام کو دل میں چھپایا جاتا تھا اور اظہار نہیں کیا جاتا تھا، اس لیے کہ جو اسلام کا اظہار کرتا تھا اس کو تکالیف اور مصائب پہنچتے تھے، اس کو فتنوں میں ڈالا جاتا تھا، اس کو اذیت پہنچائی جاتی تھی۔ اس لیے وہاں پر تو اس کے خلاف تھا کہ اسلام کو چھپایا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے تھے، ابھی اپنے اسلام کو چھپائے رکھو، جب ہمارا غلبہ ہو جائے تو پھر چلے آنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو، جو بھی ایمان لاتا اس کو یہ مشورہ دیا کرتے تھے، ابھی چلے جاؤ، بعد میں جب اسلام کا غلبہ ہو جائے تو پھر چلے آنا۔ منافقین کی ابتدا مدنی زندگی میں ہوئی ہے، جس وقت کہ آپ کو قتال کا حکم ہو گیا، آپ قتال کیجئے۔ جب غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا تو عبداللہ بن ابی بن سلول یہ منافقین کا سردار تھا۔ اصل میں یہ اوس و خزرج میں یہ سردار اور بڑا مانا جاتا تھا۔ جس وقت کہ اس نے غزوہ بدر کا معاملہ دیکھا اور کفار کی شکست فاش کو دیکھا، تو اس کے دیکھنے کے بعد پھر اس نے منافقین اور نفاق کی بنیاد رکھی۔ اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا امر تو ان کی طرف متوجہ ہو گیا ہے،
لہٰذا اس نے یہ سوچا کہ سوائے نجات کے اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اسلام کا اظہار کرو اور اندر میں وہی فساد اور وہی شک و شبہات اور اندر میں وہی کفر رکھو۔ اور پھر ایسا ہوتا تھا کہ وہ کہا کرتے تھے، جب مسلمان سامنے آتے تو کہتے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، اور جب مسلمان لوٹ جاتے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب یہ خلوت کے اندر اپنے شیطانوں سے ملتے تھے تو یوں کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ تو ہم ویسے مذاق کرتے ہیں، ان کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں، ان کا ہم مذاق اڑاتے ہیں، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا جو رئیس المنافقین کہلاتا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد اس نے نفاق کی بنیاد رکھی ہے، جو مسلمانوں کے حالات کو دیکھا کہ مسلمان غالب چلے آ رہے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ایسی ہے کہ قلیل کثیر پر غالب آ گئے، تب اس نے یہ راستہ اختیار کیا کہ ایمان تو لانا چاہتا نہیں تھا، اور مسلمانوں کے ڈر سے اور رعب سے اور ان کے فتح ہونے اور فاتح ہونے کی وجہ سے وہ ان کے ڈر سے ایمان کا اظہار کرتا تھا کہ کہیں مسلمان مجھ پر بھی حملہ نہ کریں اور ہمیں بھی نہ قید کر دیں، ہمیں بھی نہ قتل کر دیں۔ اس سے بچنے کے لیے یہ ایسا کیا کرتا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد ان وجوہات سے یہ پیش آیا۔ پھر ان کے ساتھ وہ قبائل بھی لگ گئے جو یہود کے قبائل تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، کیونکہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے جو قبائل آباد تھے اس میں بنو قریظہ تھے، بنو نذیر تھے اور بنو قینقاع، یہ 3 بڑے قبائل، اور بھی چھوٹے چھوٹے قبیلے یہود کے آباد تھے۔ تو ان میں سے بعض اوس کے ساتھ تھے، بعض خزرج کے ساتھ تھے۔ تو اوس و خزرج یہ آپس میں ان کے جنگیں اور ان کے اختلاف چلتے رہتے تھے۔ تو یہودی بعض ان کے ساتھ تھے اور بعض دوسرے کے حلیف تھے۔ تو چونکہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بنی اسرائیل میں ہوگی، تو اس امید پر وہ مدینہ منورہ کے گرد آ کر بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دارالہجرت ہے، جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ آئیں گے، تو اس انتظار میں تھے اور سمجھتے یہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسرائیل کے اندر آئیں گے۔ بنی اسرائیل کے اندر آنا، چونکہ بنی اسرائیل یہی یہودی تھے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے، تو اس وجہ سے وہ بنی اسرائیل میں آنے کے امیدوار تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے وہ بنو اسماعیل میں ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، دونوں نبی، اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام سے پھر یوسف علیہ السلام، تو یہ سلسلہ یعقوب علیہ السلام کے اور بیٹے بھی تھے، وہاں سے پھر یہ نسل چلتے 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 بنی اسرائیل بنی ہے، اور اسماعیل علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی اور نبی نہیں پیدا ہوئے، صرف امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے ہیں، تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنی اسرائیل میں پیدا ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی بنو اسماعیل میں۔ تو یہ بغض ان کو ایمان نہیں لانے دیتا تھا، حالانکہ مدینہ منورہ کے ارد گرد بستیاں انہوں نے اسی لیے آباد کی تھیں، اور اوس و خزرج کو کہتے تھے کہ ایک نبی آئے گا، ہم اس کے ساتھ مل کر قتال کریں گے۔ تو جس وقت کہ وہ نبی مبعوث ہوئے تو کہا کہ ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ وہی بغض اور وہی عناد جو ان کے سینوں کے اندر چھپا ہوا تھا وہ ان کے اسلام کے نہ لانے کا سبب اور ذریعہ بنا۔ تو یہ لوگ بھی منافقین کے ساتھ ملتے تھے، تو منافقین کے ساتھ ہر وہ طبقہ جس کو مسلمانوں اور صحابہ سے کچھ عداوت تھی تو وہ ان کے ساتھ ملتا تھا، تو ایسے منافقین کا وجود ہوا ہے۔ تو یہاں سے ان منافقین کے احوال کا بیان تھا، اور اللہ جل شانہ نے ان کے نفاق کا وبال انہی پر ڈال دیا۔ ساری زندگی وہ اسی خوف میں رہتے تھے کہیں مسلمانوں کو ہماری حقیقت کا پتہ نہ چل جائے، تو مسلمانوں کو حقیقت کا پھر بھی پتہ چل جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی۔ تو یہاں سے ان کا بیان ہے کہ من الناس من یقول آمنا، تو لوگوں میں سے بعض وہ ہیں کہ جو یوں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اللہ پر بھی اور آخرت پر بھی،
وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، اگلی آیت ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یخادعون اللہ، یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، اور یہ لوگ دھوکہ نہیں دے سکتے سوائے اپنی جانوں کے۔ وما یشعرون، اور ان کو اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ تو دھوکہ دینا، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو ان کے اندر کے احوال کو بھی جانتے ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ کی ذات تو دلوں کے اندر چھپے ہوئے بھید کو جانتے ہیں اور آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں۔ پلک جھپکتی ہے کس لیے جھپکتی ہے، آنکھ اٹھتی ہے کس لیے اٹھتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے جو دل کا ارادہ ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ چہ جائے کہ اتنا بڑا کفر اندر میں چھپا ہوا ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ کو دھوکہ دینا مطلب اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا، اللہ کو دھوکہ دینا، اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا، اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ ایمان والوں کو دھوکہ دینا یہ اللہ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا اللہ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ گویا کہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ دھوکہ دینے کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف اور مرتبہ ہے، یہ بھی آپ کا ایک مقام ہے۔ اس مقام کا اظہار ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کو دھوکہ دیا اس نے گویا کہ اللہ کو دھوکہ دیا۔ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وما یخدعون الا انفسهم، کہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ اپنی آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ ان کے دھوکے کا وبال ان کے اوپر ڈالیں گے، اور پھر ایسا ہوا بھی ہے، ان کے دھوکے کا وبال ان کے اوپر گیا ہے۔ تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین یبایعونک، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ اے نبی جی آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ حقیقت میں یبایعون اللہ، وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ گویا کہ آپ کی بیعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بیعت شمار کیا۔ اسی طرح آپ کے دھوکے کو، آپ کے ساتھ دھوکہ دینے والے کو اپنے ساتھ دھوکہ دینے والا شمار کیا۔ اسی طرح ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کے دین کی مدد کرنا، مومنین کی مدد کرنا، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا، یہ اللہ ہی کی مدد کرنا ہے۔ اسی طرح جو اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں گویا کہ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا ہے، رسول کو بھیجنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ یخادعون اللہ، کہ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، مطلب کہ اپنے گمان میں یوں سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دھوکہ دے لیں گے، حالانکہ یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، ان کے دھوکے کا وبال انہیں پر پڑے گا۔ وبال ایسے کہ آخرت میں منافقین فی الدرک الاسفلی، سب سے نچلے طبقے میں منافقین ہوں گے۔ منافقین کے لیے سب سے نچلا درجہ ہے۔ تو منافقین سب سے نچلے درجے میں جہنم میں جائیں گے، اور پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے اس کفر اور نفاق کا جو مجموعہ تھا اس کا کیا بنا۔ اگلی آیت میں ہے کہ فی قلوبہم مرض، وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے۔ تو نفاق کو مرض سے تعبیر کیا ہے، مرض بیماری کیوں کہتے ہیں۔ تو کفر کو جو تعبیر کیا جاتا ہے وہ موت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس لیے کہ کافر کالمیت اور مسلمان کالحی، مسلمان اسلام حیات ہے اور کفر موت ہے۔
کفر بمنزلہ موت کے ہے، اسلام بمنزلہ حیات کے ہے، اس لیے کہ اسلام حیات ابدیہ دائمی زندگی کو حاصل کرنے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اسلام سے زندگی حاصل ہوتی ہے، اسلام سے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جو مرنے کے بعد کی ہے وہ بنتی ہے، اور کفر سے ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی مرنے کے بعد کی ہے وہ ختم ہوتی ہے، وہ گویا کہ موت ہے۔ اور جو مرض ہے، بیماری ہے، مریض وہ ہوتا ہے جو صحت سے نکل جاتا ہے، اعتدال سے نکل جاتا ہے، اور موت اور زندگی کے درمیان میں ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مریض، اور یہ ہوتا ہے مرض۔ تو ایسے ہی جو نفاق ہے یہ اسلام اور کفر کے درمیان میں ہوتا ہے۔ کفر تو کھلم کھلا انکار ہوتا ہے، اسلام کھلم کھلا اظہار ہوتا ہے، اور جو یہ نفاق ہے یہ دل میں کفر ہے اور باہر اظہار ہے زبان سے، تو گویا کہ ایمان لانے کے لیے تصدیق قلبی کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پر بیان ہے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، ایسے بڑھا دیا کہ یہ آیتیں سنتے ہیں، احوال سنتے ہیں، اور جیسے جیسے آیتیں اور آیات قرآن پاک نازل ہوتا رہتا ہے، ان کی اس فساد کی بیماری میں، ان کے شکوک و شبہات کی بیماری میں، ان کے تکذیب کی بیماری میں اور اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور اس مرض سے نفاق کا مرض، شکوک و شبہات کا مرض، اور تکذیب کا مرض اور فساد، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ تو اس مرض کو فساد بھی کہتے ہیں، اس مرض کو نفاق بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان کے دلوں میں نفاق ہے، ان کے دلوں میں فساد ہے، اور ان کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات ہیں، ان کے دلوں کے اندر تکذیب چھپی ہوئی ہے، اس لیے یہ مرض ان کے دلوں کے اندر لگا ہوا ہے۔ اب ان کے ساتھ ہوگا کیا آخرت میں معاملہ؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کی اس تکذیب کی وجہ سے، یہ لفظ یکذبون کذب سے ہے، کذب بتاتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر جھٹلانے کی بیماری بھی ہے، ان کے اندر فساد بھی ہے، ان کے اندر منافقت بھی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس تکذیب کی وجہ سے جو ان کے اندر ہے، اس جھوٹ کی وجہ سے، جھٹلانے کی وجہ سے جو یہ جھوٹ بولتے ہیں۔